لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. سفر نمبر ہے 110، آیت نمبر ہے 90 اور 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ ان الذين كفروا كفر کیا قال ایمانهم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان کے بعد جنہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر مزید وہ کفر میں آگے بڑھ گئے، لن تقبل توبتهم، ایسے بندوں کی اللہ توبہ کبھی قبول نہیں کرتا، واولئک هم الضالون، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا بشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وهم کفار، حال کفر، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ بندوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم، ہرگز نہیں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک سے ملء الارض ذهبا، زمین بھر سونا، کوئی زمین سونے کی بھری ہوئی ہو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں تو اللہ قبول نہیں کرے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ اس کو فدیہ میں دے دے، صدقہ کر دیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں لهم مبتلی عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، وما لهم من ناصرین، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان الذین کفروا بعد ایمانهم، یہ بظاہر یہودیوں کے بارے میں ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانا ان کا کفر تھا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں مزید آگے بڑھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر، اللہ نے بظاہر ان کو خطاب کیا، لیکن در حقیقت اس میں ہر وہ بندہ مراد ہے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ بندہ ہے جو ایمان لائے، کوئی بھی بندہ ہو، مسلمان ہو گیا پھر مرتد ہو گیا۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں صرف ٹھیک ہے مرتد ہو گیا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، مرتد بندے کے لیے قتل کا حکم ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ مزید اسلام کے خلاف کام کرنے شروع کر دیے، اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا اس نے کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے بندے کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ یا تیسری تفسیر اس کی یہ ہے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے اس نے توبہ کر لی، لیکن یہ توبہ نہیں کرتا، مزید گناہوں میں پڑتا ہے، مزید لوگوں کو گناہوں میں لے کر آتا ہے، گناہوں خود بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی لاتا ہے، ایسے بندوں کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُونَ، اور ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ آج کل کے جو مرتدی ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ صرف مرتد نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ ایک ہونا مرتد ہونا، ایک ہونا اسلام کے خلاف مزید پروپیگنڈا کرنا۔ تو یہ آیت کریمہ مرزائیوں پہ خاص طور پہ فٹ ہوتی ہے کہ یہ ایمان لائے نبی علیہ السلام پر، اس کے بعد کفر کیا، مردے کو نبی مان کر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے مزید کفر میں آگے بڑھ گئے۔ تو فلن تقبل توبتهم، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ایک بندہ اسی حالت میں مر گیا،
اب یہ مرغی ہی لگا لیں، اگر یہ لوگ اسی حالت میں مر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ مردہ بندہ جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا بندہ ہے، جب کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہہ دینا اللہ زمین پوری تو نیچے سونے کی وہ میرا خزانہ ہے، لے لے اور مجھے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب یہ ہم نہیں لیں گے۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں سے ایک بندے کو نکالے گا، جنتیوں میں سے ایک بندے کو نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی بتا، اس طرح ہم کہتے ہیں ہاں بھی کیسی زندگی بسر کر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حال چال پوچھے گا ہاں بھی بتلا کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے، اللہ نے تو اس سے اچھا ٹھکانا اور ہو ہی نہیں سکتا، اے اللہ میری ساری ضروریات پوری ہو رہی، ہر خواہش پوری ہو رہی، کوئی خواہش باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا مزید مزید مزید، جب اللہ بار بار پوچھے گا تو کہے گا ہاں اللہ ایک خواہش ہے، تو مجھے دنیا میں بھیج دے، 10 دفعہ شہید ہو کر واپس آتا۔ حدیث کے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ ایک جہنمی کو نکالے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بتلا تیرا ٹھکانا کیسا ہے، وہ کہے گا اللہ بدترین ٹھکانا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس جہنمی سے جو کہہ رہا ہے بدترین ٹھکانا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے لیے میں ساری زمین سونا بنا دوں کیا کرے گا؟ وہ بندہ کہنے لگا اللہ اگر ساری زمین سونے کی بن گئی میرے لیے، میں وہ ساری زمین تیرے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے جھوٹ بولا۔ جھوٹ کیسے بولا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا، اب تو پوری زمین مجھے دینے کے لیے تیار ہے، اور دنیا میں تو ایک تولہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میرے راستے میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے تو بہت ہلکا مطالبہ کیا تھا دنیا میں تجھ سے، کہ ہلکی، جس طرح حدیث ہے قرآن بھی ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کھجور کی گٹھلی اللہ کے راستے میں دو جہنم سے بچ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ جہنم سے بچنے کے لیے میں نے تو بڑا کم کا مطالبہ کیا، اتنا تو کماتا ہے تھوڑا بہت اپنی مرضی سے لیتا رہا کر اللہ کے راستے میں، اللہ تجھے جہنم سے بچاتا رہے گا، لیکن اب پوری زمین بھی دیتے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اسی حدیث کے اندر آگے مزید وضاحت ہے بخاری میں، اللہ تعالیٰ اسی طرح جنتی کو نکالے گا، اس سے پوچھے گا، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنمی کو نکالے گا، اور بخاری کے اندر الفاظ ہے جہنم میں سے اللہ اس بندے کو نکالے گا جس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی زمین اگر ساری سونے کی بنا کے تجھے دے دی جائے تو کہے گا اللہ پوری زمین صدقہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس جہنم سے بچ جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، میں نے تجھ سے اس سے کم کا مطالبہ کیا تھا، اور وہاں مطالبہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے وعدہ لیا تو میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایک چھوٹا سا کام شرک نہیں کرنا تو نے وہ بھی کیا، ایک چھوٹا سا کام میں نے تجھے کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو نے وہ کام بھی کر لیا، اب اس پوری زمین کی صدقہ کر دو تو میں قبول نہیں کروں گا۔ یہاں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے نام پہ ہم کھلا خرچ کرتے ہیں، وہاں پکڑے جائیں گے سارے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے شرک نہیں کرنا، لوگ شرک کرتے ہیں، تو زمین بھر بھی سونے کے لیے آئیں کہ اللہ مشرکوں سے زمین بھر بھی سونے کی قبول نہیں کرے گا۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا زمین بھر سونے کی ہو، یہ اس لیے ہے کہ وہ خود یہ خواہش کریں گے، قرآن کے اندر ان کی خواہش بھی بیان ہوئی ہے، وہ خود یہ چاہیں گے کہ کہیں گے اللہ کو یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبہ، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں چھوڑ دو، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے دینے کے لیے تیار ہے۔ جیل میں بندہ ہونا، بندہ کہتا ہے بس میرے یہاں سے جان چھوڑے، جو مرضی لے دو، اگر وہ مربوں کا مالک ہے تو وہ کہے گا مربے پوری زمین کی لے لو مجھے چھوڑ دو، تو وہاں پہ بندہ کہے گا زمین پر جو بھی ہے دینے کے لیے تیار ہو، بس یہاں سے باہر نکال دو، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا جو بندہ ماتوا وهم کفار، حالت کفر میں مر گیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک بندہ کفر کی حالت میں مر جائے اس کے لیے ہم دعائیں خیر نہیں کر سکتے،
ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس کو اس کے معاملات آسان فرما، اس کو جنت دے دے، وہ حالت کفر میں ہو رہا ہے۔ جو بندہ کفر کی حالت میں مر گیا نا، اللہ کے نبی پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ پر ذات، اللہ کی ذات پر ایمان، ہاں یہ کیا مسلمان گناہگار تھا لیکن کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھنے والے تھا، اس کے حق میں تو ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، جنت کی دعا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ حالت کفر میں مر گیا، اللہ کے نبی پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم دعائے خیر نہیں کر سکتے، نہ دعائے مغفرت کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے واضح کہہ دیا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، مر گیا کفر کی حالت میں، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، اللہ قبول نہیں کرے گا اس کی طرف سے کوئی عمل۔ ہم جتنی اگر دعا کریں گے بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ میرے صاحب صاحب کے زمانے میں تو چونکہ منافقین کی نشاندہی ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا تھا منافقوں کے بارے میں بھی توبہ استغفار نہیں کرنا۔ آج کے بعد آپ کا استغفار منافقوں کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس دور میں منافقین کی نشاندہی ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں اعمال ہیں، جھوٹ بولنا نفاق کی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے، لیکن کسی کا نام لے کر ہم نہیں کہہ سکتے فلاں بندہ منافق ہے۔ اس لیے کلمہ گو کے بارے میں تو ہم دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، کافر کے بارے میں جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے دعائے مغفرت ہم نہیں کر سکتے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہوا ایک بندہ موت کے آثار وَمَاتُوا، موت کے آثار دیکھ لے، اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے مرنے سے پہلے کا وقت، مرنے سے پہلے کے وقت یعنی آخری وقت ہوتا ہے، اس وقت بندہ توبہ کر لے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر مرنے والا موت کے آثار مرنے سے پہلے ابھی روح کے جسم میں ہوتی ہیں، موت کو آتا دیکھ لیتا ہے۔ جس نے موت کو آتے دیکھ لیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون نے وہی کام کیا تھا، جب وہ اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا نا، اس نے موت کے آثار جب دیکھ لیے، اس نے کہا اللہ میں رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا۔ اللہ نے توبہ کر دیا۔ اللہ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو موت کے آثار وَمَاتُوا مرنے لگے اور توبہ کرے، اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ ہاں موت کے آثار آنے سے پہلے اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرواتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، قرآن کے اندر بھی ہے فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے دیکھ لیا اس موت کو یا اللہ کے عذاب کو آتے دیکھ لیا، رَأَوْا بَأْسَنَا دیکھ لیا تو پھر قبول نہیں، فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ پھر کچھ نفع نہیں ملے گا۔ ہاں دیکھنے سے پہلے ہو سکتا ہے، دیکھنے کے بعد تو ہر ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ توبہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ موت دیکھ لینے کے بعد کیوں نہیں کرتا؟ جب بندہ مر گیا تو اللہ سے کیوں نہیں معاف کرتا؟ وجہ سے یہ ہے قرآن ہی کے اندر ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلمہ حسر لگا دو، صرف اللہ ان لوگوں کی، یہ صرف کا جملہ اللہ نے لگایا ہے، یعنی صرف یہ ہے بس، اور کچھ نہیں، صرف یہ ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یہ ہے، ذہن ہوتا ہے شاید اور بھی ہو، لیکن اگر جملہ لگا دی نا صرف یہ ہے تو مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف توبہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں جو جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ پتہ تو ہوتا ہے بعض بات، لیکن شیطان بہکاوے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں ثم یتوبون من قریب، جلدی توبہ کر لیتے ہیں، فوراً انہیں احساس نہیں یار یہ تو غلط کام کر دیا، فوراً کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جو گناہ کریں اور توبہ نہ مانگے، موت دیکھ لیں پھر اللہ نہیں کرتا، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہ اللہ نے قانون بیان کر دیا کہ ایسے بندوں کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، اذا حضر احدهم الموت، جب موت حاضر ہو جائے توبہ مانگے اللہ نہیں کرتا، اس سے پہلے ہے نادانی میں گناہ ہو گیا فوراً توبہ قبول، ثم یتوبون من قریب، جلدی توبہ مانگنی چاہیے بندے، یہ مت میں اچھا آج ہو گیا کل کو مانگنے ہوتا، کل سے پہلے موت آ گئی تو ثم یتوبون من قریب، جلدی انسان کو توبہ مانگنی چاہیے۔ تو بہرحال ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، خاص سونے کا تذکرہ، سونا دنیا کا بہترین مال ہے،
اس زمین کا بہترین مال سونا ہے، اس لیے یہاں پہ سونے کا تذکرہ ہوا، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ دنیا کا مال ہے۔ سب سے پہلے بندہ اسی مال کی خاطر ہی دین سے دور ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، دکانداری کا مسئلہ ہے، یا اپنے کام کا ہی مسئلہ ہے نا بندے کو، تو اس مال کی خاطر بندہ فرائض سے دور ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال کا تذکرہ کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، مال تو وہ انسان کو ملنا ہے جو انسان کے نصیب میں ہے، اس مال کی خاطر اللہ کے فرائض سے، اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض مقرر کیا ہے، نماز ہے، یہ بہت سارے فرائض ہیں، ان سے منہ موڑنے والا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ بندہ ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی بڑی بیماری لگ جائے، ڈاکٹر نے یہ کہہ دے گا ساری زندگی کی دولت دے دو، تو بندہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنی تو اس مال کی بھوکت ہے، جس کو کمانے کے لیے ہم نے نمازیں بھی چھوڑی، سارا کچھ چھوڑ دیا، سارا دین چھوڑ دیا، مال مل جائے، ایک بیماری میں بندہ مبتلا ہو جائے، سارا مال کو ڈاکٹر دے دیتے ہیں، بندہ پھر خالی ہو گیا۔ اس لیے مال کی خاطر انسان ہے اللہ کو نہ چھوڑے، وہ فرائض کی پابندی کرتا رہے، اللہ بندے کو معاف کرے گا۔ لیکن جس نے مال کی خاطر فرائض کی پابندی نہ کی، اسی حالت میں مر گیا، تو اللہ پھر اس کو معاف نہیں کرتا۔